ہمارا ملک جھوٹے پیروں سے بھرا پڑا ہے، جھوٹے عاملوں سے بھرا پڑا ہے، اعتقاد ہے کوئی نہ، اللہ کی پہچان کوئی نہیں، جو کوئی شعبدہ دکھا دے اس کو اونچی سرکار مان لیتے ہیں۔ تو عاملوں کے بھی جائیدادیں بن گئے، میں کتنے عاملوں کو جانتا ہوں، پھوٹی کوڑی نہیں تھی، کروڑوں پتی بنے بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک روزہ دیا، ایک قیام اللیل دیا اور عید کی نماز دی۔ بنو اسرائیل کے پاس عید کی نماز کوئی نہیں تھی روزوں کے بعد، ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا اور اس کے بعد عید کوئی نہیں تھی۔ ہمارا روزہ رات کو بھی کھاؤ، صبح کے وقت بھی کھاؤ۔ میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت کرتے ہیں، اللہ رحمت کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو کھا رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے اور حضرت علی، مقداد ابن اسود اور عربہ اور کعب بن عجرہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا چھوڑ دیں، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے، آپ کھاتے رہے۔ جب وہ یہ ایسے مسجد تھی نا، تو یہاں ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ کہ وہ تھوڑا سا چڑھے نا، پھر ان کو خیال آیا میں دیکھ لوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا۔ تو واپس آئے تو آپ تو کھا رہے تھے، سارے کھا رہے تھے۔ کہ یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ تو اپنے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، میرے نبی کو تو اندر بیٹھ کے بھی اللہ بتا رہا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تو نے جو قسم کھائی تو کہیں تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے صبح پہلے نکال دی۔ کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، سبحان۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے آگے آگے چلے گا۔ ساری دنیا اپنی قبروں سے اٹھے گی، جو جہاں دفن ہے وہیں سے اٹھے گا۔ حضرت بلال کی قبر مبارک دمشق میں ہے، شام، لیکن آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے اور بلال میرے قدموں سے اٹھائے جائیں اور نکلتے ہی اذان دیں گے، سبحان۔ اور جب میں ساری دنیا پیدل چلے گی میدان محشر اور بلال اور میں ایک سرخ اونٹنی پہ ہوں گا اور میرے آگے بلال بھی ایک اونٹنی پہ سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچے گا، اور جب وہ وہاں پہنچے گا تو اونٹنی پر کھڑے ہو کر وہ پھر اذان دیں گے۔ پوری کائنات کے جن و انسان اس دن اذان بلالی سنیں گے۔ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی،
کہ ہمارے شاعر مشرق نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ نے صبح کو روک کے رکھنا تھا، جب آپ فارغ ہوتے پھر صبح ہوتی۔ بلال بھی میرے اللہ کا لاڈلا ہے، محبوب ہے۔ تو بھائیو، یہ نماز اور روزہ اور تلاوت یہ اسلام کے سب سے بڑی عبادات، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، مالداروں پر ہے، اور حج تو مالدار بھی ہو اور صحت مند بھی ہو تب فرض ہے، راستے میں امن بھی ہو پھر فرض ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز، دیکھو نا آج جمعے میں وہ باہر دھوپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں رمضان کے علاوہ بھی جمعہ پڑھنے آتا ہوں، تو بس یہ مشکل سے برآمدے میں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور ختم۔ اب باہر جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے یا زمین سے اگ کے آ گئے ہیں، یہی اسی کالونی سے اٹھ کر تشریف لائے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ بھی غروب ہو جاتے ہیں، اور رمضان کا چاند بھی غروب ہو جاتا ہے تو وہ بھی غروب ہو جاتے ہیں۔ پورا مہینہ نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، جو ہی رمضان ختم ہوگا چل گئے ھذا فراق بینی و بینک۔ نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، اور اللہ نے صرف اس سے آخرت بنانے کا وعدہ نہیں کیا، دنیا بنتی ہے۔ ہمارا ملک جھوٹے پیروں سے بھرا پڑا ہے، جھوٹے عاملوں سے بھرا پڑا ہے، اعتقاد ہے کوئی نہ، اللہ کی پہچان کوئی نہیں، جو کوئی شعبدہ دکھا دے اس کو اونچی سرکار مان لیتے ہیں۔ تو عاملوں کے بھی جائیدادیں بن گئے، میں کتنے عاملوں کو جانتا ہوں، پھوٹی کوڑی نہیں تھی، کروڑوں پتی بنے بیٹھے، ان لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کے۔ میرے نبی نے کہا کوئی مسئلہ ہو نماز پڑھو، ذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ نفل پڑھتے تھے۔ حسن حسین علیہم السلام بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا حضرت علی اور فاطمہ سے، بیٹا روزوں کی منت مانو اللہ ٹھیک کر دے گا۔ تو دونوں میاں بیوی نے 3 روزے کی منت مانی، اللہ نے شفا دے دی، تو ہم نے 3 روزے رکھے۔ تو روزہ ہماری دنیا بنانے کا بہت بڑا سبب ہے، نماز ہماری ساری حاجات کے پورا ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ ابو ہریرہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور ہائے ہائے کر رہے تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا جی پیٹ میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، کہ اٹھو نماز پڑھو، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ضرورتوں کا پورا ہونا، جب میرے نبی پہ مسئلہ آتا نماز پڑھتے تھے، گھر میں تشریف لائے کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوسرے دن کھانے کو کچھ نہیں تھا، تیسرے دن کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو بھوک سے برا حال ہو گیا، تو فرمانے لگے اچھا میں اپنے اللہ سے مانگنے جاتا ہوں۔ مسجد میں گئے اور نماز کی نیت باندھی، 2 نفل پڑھتے ایک پلر کے پیچھے، پھر جگہ بدلتے 2 نفل دوسرے پلر کے پیچھے، وہ ستون تھے کھجور کے تنوں کے ساتھ ساتھ تھے، قریب قریب، آپ نفل پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان آ گئے اللہ کے نبی سے ملنے، تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے
فرمایا کہ 3 دن سے فاقہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی. واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. 3 دن سے فاقہ. تو وہ اللہ سے مانگنے گئے ہیں. تو حضرت عثمان زاروں قطار رونے لگے کہ ہائے مجھے کیوں نہ بلایا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ بلایا، سعد بن عبادہ کو کیوں نہ بلایا. یہ سارے مالدار لوگ تھے. پھر بھاگے ہوئے گھر گئے. پورا اونٹ سامان سے، راشن سے بھر کے لائے اور لا کر خود اپنے کندھے پہ ڈال کے آپ کے گھر میں آ کے رکھا. پھر بھاگے گئے اور جو گھر میں تیار کھانا پڑا تھا، سالن روٹی، وہ اٹھا کے لائے کہ اب فرمایا کہ عائشہ ممکن ہے پکانے میں دیر ہو جائے تو یہ میں تیار لے کر آیا. وہ چلے گئے پیچھے آپ تشریف لائے گھر میں. تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا